بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے حرام کیا ہے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، لیکن جو مجبور ہو جائے در آن حالی کا وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت گناہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 173 اور اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ہر لفظ ہر جملے کا معنی عرض کروں گا۔ سمجھانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو پھیلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکتے روز محشر میں کہ میرے تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ میرے دوستو، انما حرما، انما جو ہے لفظ اور حرما حرام کو کہتے ہیں، اور انما کا معنی ہے در حقیقت۔ آگیا ہے حرما حرام کیا، یعنی حرما ماضی کا لفظ ہے، جیسے حرامہ، اسی طرح حرما یہ ماضی کا صیغہ ہے، حرام کیا یعنی ماضی میں ہو گیا۔ علیکم، علی اوپر کو کہتے ہیں، پر اس کا معنی ہوتا ہے اوپر بھی ہوتا ہے پر بھی ہوتا ہے، اور قوم جو ہے یہ کما قوم یہ حاضر کی ضمیر ہے، اور قوم جمع ہے، یہ متصل ہے، کا واحد ہے، کما تثنیہ ہے، اور قوم جمع ہے، یہ جمع کا صیغہ علیکم یعنی تم پر، تم سب پر۔ آگے المیتہ، میتہ کہتے ہیں مردار کو، میت کو، اور ودما عربی میں ودما کہتے ہیں، وامن اور ہوتا ہے دم کہتے ہیں خون کو، ودما خون، اور لحم، لحم عربی میں کہتے ہیں گوشت کو۔ ہمارے جسم میں جو ہے یہ لحم ہے، گوشت ہے، عربی میں بھی بعض دفعہ لحم استعمال کیا گیا ہے۔ خنزیر اس کا معنی ہے سور، پنجابی میں کہتے ہیں بارلا۔ وما اور جو اوہلا پکارا گیا، چاند کو جب پہلی چاند کی ہوتی ہے حلال کہتے ہیں، وہ بھی ہر آدمی پکارتا ہے، دیکھو وہ چاند ہے وہ چاند ہے، اس لیے اوہلا پکارا گیا معنی ہے۔ بہی اس پر، بامنا جو ہے یہ پر ہے، پر جو ہا ہے بہی، ہی جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، واحد ہے۔ لغیر اللہ، غیر کہتے ہیں نہیں کو، اور لام لغیر اللہ آگیا ہے اللہ، اللہ کا معنی اللہ ہے، لغیر اللہ اللہ کے سوا، فامانے پاس جو، اجترا فامن اجترا، اجترا کا معنی ہے لاچار ہو جائے، غیر باغن نہ سرکش کرنے والا، ولا اور نہ آد حد سے بڑھنے والا، آد عربی میں کہتے ہیں حد سے بڑھنے والا۔ فلا فا پس لا نہیں نفی کا ہے، فلا تو نہیں، اسم کہتے ہیں گناہ کو، اللہ ہے اس پر، انا بشک اللہ کا معنی ہے غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ یہ میں نے عزیز محترم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے ہر لفظ ہر معنی عرض کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ خنزیر وغیرہ خون یہ تم پر حرام ہیں۔ امام احمد ابن ماجہ دارقطنی حاکم ابن مدودیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، مچھلی اور ٹڈی جس کو کہتے ہیں مکڑی یعنی،
اور جگر اور تلی، یہ تفسیر تبری میں جو ہے حوالہ وہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اور سیاسی بخاری مسلم میں بھی یہ روایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما اوہل بہ لغیر اللہ۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے، فرماتے ہیں وما اوہل کا معنی ہے ما ذبح، یعنی جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اگر اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ استعمال ہوا تو وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اب تفسیر تبری میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو طواغیت کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ امام ابن ابی حاتم مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں جس پر غیر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ امام ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں فمن ترا، یعنی جو حرام چیز کے استعمال پر مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عادٍ، یعنی جو حرام چیز کھائے جب کہ وہ مجبور ہو تو کوئی حد نہیں ہے، اور جو کھائے جب کہ مجبور نہ ہو تو وہ باغی ہے اور حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ امام یہ میں نے آیات مبارکہ کی روایات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اپنی طرف سے اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں غیر باغن، یعنی مردار میں سے حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی اس کے کھانے میں حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی جتنی ضرورت ہے وہ حرام چیز کھا لے، مرنے لگا ہے زندگی بچانے کے لیے تو کھا سکتا ہے۔ انشاءاللہ پھر میں فقہاء کرام کے اقوال بھی عرض کروں گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت آدم بن ایاس، سعید بن منصور ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید ابن منذر ابن ابی حاتم اور ابو شیخ اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے المعارفہ میں اور سنن میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ غیر باغن کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر بغاوت کرنے والا اور اس پر زیادتی کرنے والا نہ ہو جو حرام کھاتا ہے، یعنی کہ مجبوری کے تحت اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو شخص صلہ رحمی کو قطع کرتے ہوئے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے یا زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے یا ائمہ اور جماعت سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نکلا ہو اور پھر مردار کے کھانے پر مجبور ہوا ہو تو اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جو ڈاکہ ڈالتا ہے اس کے لیے اس آیات مبارکہ میں رخصت نہیں ہے، یعنی حرام کھانے کی رخصت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے، مجبور مومن کے لیے۔ فلا اسم علیہ، اس کی تفسیر میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ مجبوری کی حالت میں مردار کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، جس نے اضطرار کی حالت میں حرام کھایا اس کو اللہ معاف کرنے والا ہے اور اس بندے پر رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ اس نے حالت اضطرار میں حرام چیز کو حلال کر دیا ہے۔ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب انسان مجبور ہو جائے تو اتنی مقدار میں کھائے جو اس کو قائم و زندہ رکھ سکے۔ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ، ابو شیخ نے مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جو مردار خون خنزیر کے گوشت کے کھانے پر مجبور ہو پھر اس نے اسے گندا سمجھتے ہوئے نہ کھایا اور پیاسا مر گیا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ جلد 2 میں، جلد میں 3 میں اور تفسیر تبری میں جو ہے یہ حوالہ جات ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام عبد بن حمید نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے جو مجبور ہو اور کھانے میں حد سے بڑھنے والا نہ ہو اور حلال سے حرام تک تجاوز کرنے والا نہ ہو تو وہ تھوڑی سی مقدار حرام سے لے سکتا ہے،
میں نے عرض کیا آیات مبارکہ کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم. اس کی میں نے تفسیر کی. انشاءاللہ بقیہ مسائل وہ میں عرض کروں گا کہ جو قبروں پر جو ہے قبروں پر یا بتوں پر جو نذرانے دیتے ہیں اور حرام حلال کس طرح ہو جاتا ہے، کیا زندہ جانور جو ہے کسی بت کے نام پر چھوڑ دیا جائے، اس کو ذبح کر کے کھایا جائے، حلال ہے یا نہیں، یا پھر کسی ولی کی منت دی جائے کہ یہ فلاں ولی کے نام پر جو ہے یہ جانور ہے، کیا حلال جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر ذبح اس کو کر دیا جائے، کیا وہ حرام ہو جاتا ہے یا نہیں. ان میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتے ہیں حرام ہے، ایک کہتے ہیں حلال ہے. تو یہ مطلب انشاءاللہ بقیہ مسائل میں پھر فقہ کرام، فقہ حناف، فقہ شافعی، فقہ حنبل امام احمد بن حنبل اور تمام جو ہیں فقہ کرام اور حدیث پاک سے میں آپ کو روشناس کروں گا. انشاءاللہ پھر کل کو اپنی ملاقات ہوگی. آپ نے ان مسائل کو دوسروں تک پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.